میں رحمانی صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، آج کا جو موضوع خوف خدا بیس ہے، آپ دیکھ لیجئے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس نسبت سے یہ ایک ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ خوف خدا کے تناظر میں یہ جو آیت جس کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، اس پر روشنی ڈالیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی گفتگو کے اندر کہ خوف خدا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات، ہمارا خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، بلا شبہ، اور اور یہ پورا نظام کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہا ہے۔ اس کیفیت میں جب ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے تو بندے اور مالک کے درمیان کا جو ایک تعلق ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ صحیح بات ہے۔ اچھا، مالک ایسا ہے جس نے اپنی شان یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، اور ایک کیفیت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ اس مالک کی جو یہ صفات ہیں وہ صفات اپنے بندوں سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ذریعے کا کام دیتی ہیں۔ اب جب بندے کو یہ بات پتہ ہے، عبد کو یہ بات پتہ ہے کہ میرا معبود رحمان الرحیم بھی ہے، تب اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ شفقت فرمانے والا ہے تو مجھ پہ شفقت فرمائے گا۔ اور جب کیفیت قہار اور جبار کی طرف جب ماننے پہ نگاہ جاتی ہے تو پھر اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میری گرفت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی۔ اب جب ہم ایمان لے کر آگر ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا مالک، وہی ہمارا معبود ہے، اب ہم نے اس کی ہی ماننی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرنی ہے۔ اب جب اس کی طرف سے اطاعت کے احکامات آئیں گے تو خاص طور پہ اس آیت کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو جو بات ارشاد ہوئی کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جب پڑھا جا رہا ہے تو فرمایا چونکہ وہ معبود حقیقی کا کلام ہے تو عبد جب اس کو سنتا ہے تو اس کے دل پہ کیفیات طاری ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی توجہ کے سنا جائے کہ بس کسی کی بات ہو رہی ہے تو ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میں تو عبد ہوں اور وہ میرا معبود ہے، تو میرے معبود کی طرف سے جب کوئی پیغام آیا ہے تو محبت کا ایک ایسا خاص جذبہ ہونا چاہیے کہ دل سننے پر مائل ہو، اور جب اس کلام کی تلاوت کی جائے تو دل اس کا اثر لے، اور اس کا اثر کیسا ہونا چاہیے؟ فرمائے کہ وجلت قلوبہم، اب دل میں خوف بھی پیدا ہوگا، دل میں کپاہٹ، ایک لرزے، یعنی وہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ کیا بات ہے؟ تو دل کے زندہ ہونے کی علامت ظاہر ہوگی اور ایمان کی مضبوطی کی طرف وہ بندے کو لے کر جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہی کامل مومن ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا۔ تو ایمان کا کمال اس وقت حاصل ہوگا کہ جب رب کا کلام سننے کے بعد دل میں کیفیت پیدا ہو کہ میرے رب کا کلام ہے، اور امید اور خوف دونوں کی کیفیت ہے کہ وہاں سے جو بات آ رہی ہے میں نے عبد ہونے کے ناطے اس پہ عمل کرنا ہے، میں عمل کروں گا، میرا معبود مجھ سے خوش ہوگا، چونکہ اچھا غلام وہی ہے جو اپنے آقا کی بات کو مانے، اور اس بات سے خوف زدہ رہنا۔ کامل ہونے کی طرف بھی اشارہ دیکھیں، حقیقت یہی ہے، کامل مومن یہی، اولئک ہم المؤمنون حقا، پختہ ایمان والے یہی لوگ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، کیونکہ خوف خدا اللہ کی نافرمانی سے بھی بچاتا ہے اور ان تمام برے کاموں سے اور بری عادتوں سے بچاتا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے، جس سے معبود حقیقی ناراض ہو جائے۔ جب ایمان کی یہ کیفیت ہوتی تو فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی پکے ایمان والے۔ جہاں خوف خدا نہ ہو پھر وہاں ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے، چونکہ بندہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں پہ جرت کر بیٹھتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے تو پھر ایمان کی نعمت جس نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کے چھننے کے لیے شیطان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ ایمان کی نعمت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کا کلام تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور خوف یہ پیدا ہوگا اگر میں نے نافرمانی کی اور میں پورا نہ کر سکا تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اب کیا کرے؟ اپنی طرف سے کوشش کرے اور پھر رب کی رحمت پر بھروسہ کرے، توکل کرے کہ جس رب نے نعمت دی ہے اور جس رب نے عمل کی توفیق دی ہے، قبولیت بھی اسی کی بارگاہ میں اسی کے کرم سے ہوگی۔ اسی کیفیت کے اندر جب بندہ رہتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور یہ خوف اللہ سے دور کرنے کے وجہ اللہ کے قریب لے کر اسے جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔